خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتوں نے دہشت گردی کے معاملے پر وفاقی حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے نمائندہ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہفتے کو عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام باچا خان مرکز پشاور میں کل جماعتی کانفرنس ہوئی، جس میں حکمران جماعت تحریک انصاف سمیت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI جماعت اسلامی، قومی وطن پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ اور دیگر جماعتوں نے بھی شرکت کی، جبکہ PTI کے MPA شکیل خان کی ذاتی حیثیت میں شریک ہونے پر پارٹی قیادت نے برہمی کا اظہار کیا۔ APC کے اختتام پر 28 نکاتی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں نیشنل پارٹی پر مکمل عمل درآمد اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے گناہ افراد پر قائم مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ شرکاء نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف متفقہ قومی بیانیہ تشکیل دینے پر اتفاق کیا اور قیام امن کے لیے نمائندہ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر ANP کے مرکزی رہنما میاں افتخار نے کہا کہ آج کے بعد دہشت گردی کے خلاف جو بھی ایکشن ہوگا وہ تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ میاں افتخار PTI کی APC میں جانے کا کہہ تو رہے ہیں، لیکن جب 24 جولائی کو وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے کل جماعتی کانفرنس بلائی تھی تو اس کا عوامی نیشنل پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا۔ نہ صرف ANP بلکہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI نے بھی اس میں شرکت نہیں کی تھی، جبکہ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان نے بھی APC کو بے وقت کی راگنی قرار دیا تھا۔ APC کی جو خیبر پختونخوا حکومت نے بلائی ہے یہ بالکل بے وقت کی راگنی ہے۔ جب APC بلانے کا وقت تھا انہوں نے APC نہیں بلائی، جب بگن جل رہا تھا انہوں نے APC نہیں بلائی، جب پاڑا چنار جل رہا تھا انہوں نے APC نہیں بلائی، وزیرستان لوور اپر میں آگ اور خون کا کھیل جاری تھا، یہ لوگ APC نہیں بلا رہے تھے، ہم نے بلائی، یہ آئے نہیں۔ گورنر فیصل کریم کوڈی نے PTI کی APC پر کہا تھا کہ جن پر دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ کیا APC بلائیں گے۔ گورنر کنڈی کو شاید اس بات کا غصہ تھا کہ جب گزشتہ سال 5 دسمبر کو انہوں نے امن و امان کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں APC بلائی تھی تو تحریک انصاف نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے گورنر کی APC کے خلاف سخت زبان استعمال کی تھی۔ لیکن انکار اور بائیکاٹ کھیلنے کے بعد اب سب جماعتیں ایک پیج پر آ گئی ہیں، لیکن ANP کی APC کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ PTI بھی قومی اتفاق کی رائے کے ساتھ دہشت گردوں کا کلا کما کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ حالانکہ 24 جولائی کی APC میں وزیر اعلیٰ کا موقف خاصا مختلف تھا۔ وزیر اعلیٰ کے اس بیان پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فوری طور پر ٹویٹ کی تھی کہ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے۔ ساتھ ہی یہ سوال بھی کیا تھا کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے، جبکہ امل ولی خان نے وزیر اعلیٰ گنڈا پور کے گڈ طالبان کی موجودگی کے بیان کو اپنے موقف کی تصدیق کے طور پر پیش بھی کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ ہے اور یہاں کی مٹی پر ہزاروں معصوموں کا خون بہا ہے۔ کچھ عرصے سے یہ صوبہ ایک بار پھر دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک میں اب کچھ مومنٹم نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سندھ کے دورے پر ہیں، جہاں گزشتہ روز انہوں نے حیدرآباد، جھنڈو اور عمر کوٹ کے دورے کیے اور پارٹی کے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے جلسے بھی کیے۔ ادھر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ ان کے لیے بانی PTI سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور بانی کا پیغام ہر یونین کونسل اور ہر شخص تک پہنچایا جا رہا ہے اور مختلف علاقوں میں ریلیوں اور میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو وہاں البتہ ایسی کوئی قابل ذکر سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ مینار پاکستان جلسے کی ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ اب یہ پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں کارکنان کو کتنا متحرک رکھ پاتی ہیں۔ تاہم رؤف حسن تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب بھر میں احتجاجی سرگرمیاں جاری ہیں۔ حیرت ہے کہ لوگوں کو تحریک نظر ہی نہیں آ رہی۔ احتجاجی تحریک کے حوالے سے یورپ میں بھی PTI نے جلسوں کا شیڈیول ترتیب دے دیا ہے جو آج سے 13 اگست تک مختلف یورپی شہروں میں جاری رہے گا۔ ادھر PTI KPK کے صدر جنید اکبر خان نے کہا ہے کہ PTI احتجاج سے متعلق حکمت عملی کا اعلان 1 اگست کو کیا جائے گا اور 5 اگست کا احتجاجی تحریک آئین تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگی۔ تاہم علیمہ خان کہتی ہیں کہ احتجاج کا پلان تو بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کا مقصد حکومت کو عوامی طاقت سے ختم کرنا ہے اور اس حوالے سے
31 जुलाई को इस्लामाबाद में ऑपोजिशन की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, जबकि महमूद खान अचकजई ने 9 फरवरी को हमारे प्रोग्राम में हुकूमत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इनकलाब के लिए माहौल तैयार है। एक तरफ पीटीआई 5 अगस्त और 90 रोजा एहतजाज की बात कर रही है, दूसरी तरफ अलीमा खान प्लान देने की बात कर रही हैं, तो फिर 31 जुलाई की एपीसी का मकसद क्या है? क्या पीटीआई किसी नए प्लान और लाहे अमल पर तैयार होगी, और क्या बारिश और सैलाब की वजह से ये तहरीक वक्ती तौर पर रुक भी सकती है? इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि पीटीआई माली बहरान का शिकार है। उनके एमपीएज और एमएनएस जो हैं वो मरकजी सेक्रेटेरिएट में फंड जमा नहीं करवा रहे। ऐसे में एहतजाजी तहरीक कितनी कामयाब हो सकती है?